7 ستمبر 1974 یہ ایک بڑا تاریخی اور یادگار دن ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تاریخ میں اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ علماء سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور کوئی اس بات کا گمان کرے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا آئے گا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اور جو بندہ یہ گمان کرے کہ حضور کے بعد نیا نبی آئے گا اور وہ اس کو مسلمان سمجھتا ہے یا اس کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے، تو علماء دین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جو مکمل بات ہے، یہ جو مکمل عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو ایسا کیا ہوا کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک یادگار دن بن گیا؟ 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک مرد کلندر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک درخواست، ایک اپیل پیش کی، جس اپیل میں واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ جو حضور کے بعد کسی کو آخری نبی مانتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہٰذا یہ جو کمیونٹی ہے قادیانیت کی، یہ مکمل طور پر کافر ہیں، ان کو مسلمانوں کا کسی بھی صورت میں ٹیگ نہیں دیا جا سکتا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اپیل پاکستان کی قومی اسمبلی میں 30 جون 1974 میں پیش کی گئی۔ اب اس اپیل کے اوپر پوری ایک کمیٹی بیٹھی اور اس نے قادیانیت کے جتنے عقائد ہیں، آئیڈیولوجیز ہیں، ان سب کا بغور مطالعہ کیا، اور قادیانیوں کا اس وقت میں جو خلیفہ تھا اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے عقائد اسی کی زبانی اس کے منہ سے سنے۔ تمام مراحل طے ہونے کے بعد، قادیانیوں کے ناپاک عقائد کو جاننے کے بعد، اراکین کا یہ بینچ اس بات پر پہنچا کہ قادیانی مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ مسلمانوں کا نام بالکل استعمال نہیں کر سکتے، ان کے عقائد اسلام کے عقائد کے بالکل مخالف ہیں۔ قادیانیوں کو شاعر اسلام کے استعمال سے روکنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے عقائد کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس کا نام امتناع قادیانیت تھا، اور اس آرڈیننس کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قادیانی کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو نہ ہی مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی مسلمانوں کے شعائر کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی کتاب کو قرآن کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں نے اس پابندی کے خلاف مکمل طور پر احتجاج کیا۔ وفاقی شرعی عدالت، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے یہ اپیل درج کروائی کہ ہمیں مسلمانوں کا ٹیگ دیا جائے، مسلمانوں کی فہرست سے، ان کی صف سے ہمیں بالکل نہ نکالا جائے۔ لہٰذا ان کی درخواست کے اوپر دوبارہ ایک کمیٹی کو بٹھایا گیا، اس نے دوبارہ تمام مراحل کی جانچ پڑتال کی اور پھر اس فیصلے پر پہنچی کہ قادیانی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو بندہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینا اسلام کے یا پاکستان کے قانون کے بالکل خلاف ہے، تو لہٰذا قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ جب کوئی قادیانی سر عام کسی پلے کارڈ پر، بیج پر سر عام اپنے کلمے کی نمائش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور نعوذ باللہ یہ قادیانی اس تاج کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ ان کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ تو کسی بھی مذہب میں اس کے بزرگوں کی شان میں کمی کرنا اور اس کے مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات ادا کرنا شاعر اسلام کے بھی خلاف ہوگا، اس مذہب کے بھی خلاف ہوگا۔ اسی وجہ سے قادیانیوں کو مکمل طور پر اسلام سے دفع کیا گیا ہے۔
لہٰذا اس بات کو سمجھا جائے کہ جس طرح یہودیت، عیسائیت، ہندوازم ایک مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے، ایسے ہی قادیانیت ایک جھوٹا اور ایک علیحدہ مذہب ہے۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شاعر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمام قادیانی کافر ہیں، ان کو مسلمان سمجھنے والے کافر ہیں۔ ان کی نہ ہی کوئی عزت کی جائے گی، نہ ہی ان کو کوئی وقار دیا جائے گا۔ جو اپنے نبی کے نہیں ہو سکے وہ میرے اور تمہارے کیا ہوں گے؟ تو قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، تا قیامت کافر رہیں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ واپس اسلام میں آ جاتے ہیں اور حضور کو اللہ کا آخری اور سچا نبی مان لیتے ہیں اور مرزا قادیانی دجال کو جھوٹا، لعنتی، ملعون سمجھ لیتے ہیں، تو ہم دوبارہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور پھر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تمہارے لیے ہیں، ورنہ جہنم تو پھر ہے ہی۔